بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الحق سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق کا یہ وعدہ ہے کہ نصرت، تائید اور مدد اور معیت خاصہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو انبیاء اور رسل کو، اور جو اللہ ذوالجلال کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی تمنا آج بھی موجود ہے اور اس سے پہلے بھی موجود تھی، اور جب تک انسانیت رہے گی یہ تمنائیں دلوں میں رہیں گی کہ میری زندگی کے ہر موڑ پہ مدد ہو، ہر موڑ پہ مدد اللہ ذوالجلال کن لوگوں کی کرتے ہیں؟ جن کو اللہ نے چن لیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کی مدد کا زاویہ کیا ہے، اس کو ہر شخص نہیں سمجھتا۔ انبیاء اور رسل چونکہ دھلے ہوئے ہوتے ہیں، چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اس قدر ان کو یقین اور توکل ہوتا ہے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ ذوالجلال کی نگرانی میں ہوتا ہے، اس لیے زندگی کے آخری رمق تک اللہ ذوالجلال ان کی نصرت و تائید فرماتے ہیں۔ میں اللہ ذوالجلال کی مدد اور نصرت کا کیسے مستحق بن سکتا ہوں
جب میری خواہش ہے کہ میں ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤں کہ جن کی مدد دنیا کا کوئی فرد کرے یا نہ کرے وہ اللہ کی طرف سے منصور ہو، مدد دیا گیا ہو۔ مجھے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کن کی کرتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال سب سے پہلے اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں تو ان ہستیوں پر جن کو انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے، اور انبیاء کی شان ہے کہ ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہوتا۔ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی ایسا فرد نہیں جو معصوم عن الخطا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیسری خاصیت ہے، تنام عینای ولا ینام قلبی، پوری انسانیت سوتی ہے تو دل بھی سوتا ہے، آنکھیں بھی سوتی ہیں۔ انبیاء اور رسل کی آنکھیں تو آرام کرتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، اس لیے ان کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ وہ ایسی چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ اللہ ذو الجلال انہیں اختیار دیتا ہے دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو انہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بیماری جب ہوئی اور کھانسی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فعلمت انہ خیر، مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ مجھے انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ جانا ہے۔ انبیاء کا یہ خاصہ ہوتا ہے لا یقبر نبی الا حیث یموت، جہاں بھی انبیاء فوت ہوتے ہیں انہیں وہاں ہی ان کی تدفین کی جاتی ہے، یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ اور اللہ ذو الجلال نے ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے مٹی اور زمین انبیاء اور رسل کے اجساد مبارکہ کو نقصان نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرتاج رسول ہیں، آئے تو سب سے آخر میں خاتم النبیین ہیں، لیکن مالک الملک نے انہیں پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما بنایا۔ کس طرح اللہ ذو الجلال نے پہلے انبیاء کی بھی ہواؤں کے ساتھ مدد کی، فرشتوں کے ساتھ مدد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی ہواؤں کے ساتھ بھی کی، فرشتوں کے ساتھ بھی کی۔ ابو جہل صحیح مسلم کی روایت ایک دن کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ پاؤں رکھوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا ہی ہوا، جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اس نے جو ہی قدم اٹھایا اور ادھر جانے لگا تو کیا ہوا،
فما فجئهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، الٹے پاؤں گرتا گرتا پیچھے آ گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے کچھ سمجھ نہیں آئی، یوں لگا کہ ان بینی و بینہ لخندقا من نار وہولا واجنحہ، یوں محسوس ہوا کہ جیسے آگ کی ایک خندق ہے اور پر ہی پر مجھے نظر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر دیتے۔ اللہ ذو الجلال انبیاء اور رسل کی نصرت فرماتے ہیں۔ کس طرح اللہ ذو الجلال نے انبیاء کی نصرت فرمائی؟ اور کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے پورا کیا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد وہ ہستیاں جن کو اللہ ذو الجلال کی مدد پہنچی وہ صحابہ کرام تھے۔ معجزہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیا جاتا ہے، اور معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء اور رسل کے علاوہ کسی کے لیے معجزہ نہیں ہو سکتا۔ عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوئی معجزہ ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ معجزہ کسی بھی نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عصا پھینکنے کا حکم دیا، جو ہی وہ لاٹھی کو پھینکا وہ سانپ بن گیا، یہ معجزہ تھا۔ انبیاء اور رسل کے بعد صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع الاتباع ہوں، یا نیک اور صالح اللہ کے ولی لوگ جو ہیں، ان کے ہاتھوں پہ کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے، لیکن کیسے؟ جو اللہ چاہے گا، اس کی مشیت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام بھی چونکہ ایسی ہی ہستیاں تھیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی۔ میں اور آپ بلکہ پوری کائنات جو اللہ ذو الجلال سے سچی محبت کرنے والی ہے اور دعویٰ ہے ان کی تمنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ لیکن کیسا کمال ہے ان صحابہ کا، ان الجنہ لتشتاق الی علی وعمار وسلمان، ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، لیکن جنت مشتاق ہے اس بات کی کہ کب میرے پاس علی آئیں، عمار آئیں اور سلمان آئیں۔ ایسی ہستیوں کے بھی اللہ ذو الجلال نے مدد فرمائی، اور ان ہستیوں کو اللہ ذو الجلال نے اتنے پیارے دل دیے، جب اللہ ذو الجلال نے دلوں کو جھانکا تو سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ نے انہیں چن لیا اور سرتاج رسول بنا دیا۔ پھر دوبارہ دلوں کو جھانکا تو پوری کائنات میں سب سے پیارے دل صحابہ کرام کے پائے، اور ان ہستیوں کو اللہ ذو الجلال نے اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا۔ یہ ایسی پاکیزہ ہستیاں تھیں، زندگی اگر پڑھے، اور سچ کہا تھا ابو ذرا رازی رحمہ اللہ نے، یہ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ، کسی نے کہا تم گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، الا تستوحش، تمہیں گھر بیٹھے وحشت نہیں ہوتی؟ ہم تو چونکہ آج عقل کے بادشاہ لوگ ہیں نا، اور ہماری تمنا یہ ہوتی ہے
کہ گھر نہ ہی ٹکے تو اچھا ہے، اور ہماری تمنائیں تو وہ بن گئی جو کافروں کی تھیں، وہ تمنائیں بن گئی جن کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، ان کی تمنائیں تھیں۔ مومن کی تمنا کی لمیٹیشنز ہیں، اس کی تمناؤں کا رخ یہ ہوتا ہے کہ میرا رب راضی کیسے ہو سکتا، اور اپنے تائیں چونکہ سارے ہی پڑھے لکھے ہیں، کسی بھی جگہ انہوں نے آنا جانا ہو تو کہتے ہیں آپ نے آیت نہیں پڑھی، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو جھوٹوں کا انجام کیا ہے۔ تو ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کسی پارک میں جائیں، کسی ٹھنڈی جگہ پہ جائیں تو وہاں سارے جھوٹے رہتے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، وہاں مجرموں کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اس طرح کے حیلے بہانوں سے انسانیت موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی کا مشن بنانا، منہاج اور منہج کو سمجھنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو۔ ان سیاحت امتی الجہاد، کسی نے سیاحت کا شوق ہے تو جہاد کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آخر تو 1,44,000 صحابہ تھے، کوئی مقصد نہ ہو، صرف اس مقصد کے لیے کتنے صحابی گئے؟ دعوت کے لیے جاؤ، دین کے پرچار کے لیے، دین کو فائدہ دینے کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام جن کو اللہ عز جلال نے اتنا پیارا بنایا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بیمار، بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں لیکن تہجد پھر نہیں چھوڑی۔ یہ ہے وہ لذت کے راز جو کسی کو معلوم نہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں صبح جب وضو کر کے تہجد پڑھتا، وَقَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اللہ کے فرشتے ان سے آ کے مصافحہ کیا کرتے۔ بلندی تو یہ ہے۔ عمران ابن حسین جن کا رنگ تو سفید نہیں تھا، لیکن اللہ نے دل بہت پیارا بنایا تھا۔ اتفاق سے اپنی بیوی سے یہ کہتے تھے، تم نے بھی جنت میں جانا اور میں نے بھی جنت میں جانا، مجھے اللہ نے شکر پہ جنت دے دینی ہے کہ اللہ نے اتنی اچھی اور نیک اور صالحہ اور خوبصورت بیوی دی ہے، اور آپ کو صبر پہ جنت مل جانی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو ہے گزارا کیا، کیونکہ میرا رنگ تو ایسا نہیں ہے، لیکن ایمان اتنا پیارا تھا کہ فرشتے مصافحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کمال دیا تھا صحابہ کو، کہ بعض صحابہ کو اللہ عز و جلال نے انعام ایسا دے دیا۔ دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پرواہ نہیں کی، کتنی دور سفر کیا کہ کسی طرح دین کا پیغام پہنچے، پھر اللہ کے رسول کی پسند کو اپنی پسند پہ مقدم کیا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا جبریل آئندہ آئے گا تو دحیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آئے۔ صحابہ سمجھتے کہ دحیہ ہے، خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے تو دروازے پہ آ کے کھڑے ہو سواری پہ، اور دحیہ بن خلیفہ پاس کھڑے ہیں اور گفتگو جاری ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ گھر آئے تو میں نے کہا دحیہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ عائشہ وہ سرتاج ملائک تھے جبریل، وہ کہہ رہے تھے جب جائیں تو عائشہ کو میرا سلام کہنا۔ اللہ عز و جلال نے ایک صحابی جعفر بن ابی طالب بھی تھے،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأيت جعفر بن ابی طالب ملکا یطیر فی الجنہ مع الملائکہ بجناحین. ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے. کہا میں نے دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب بھی فرشتہ بن گئے ہیں اور 2 پروں کے ساتھ جنت میں اڑان بھر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی یہ بات کہی ہوگی اور کیا خوشی ہوئی ہوگی حارثہ بن نعمان کو. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. میں نے جبریل سے سوال کیا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ زمین پہ بیٹھا تلاوت کرتا ہے، اس کی آواز جنت میں پہنچتی ہے. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّي. راز کیا ہے کہ یہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا. اور یہ وہی صحابی ہیں حارثہ بن نعمان. تشریف لائے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک اور بھی ساتھ بیٹھنے والے بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں حارثہ جانتے ہو یہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ کہا جانتا ہوں یہ جبریل بیٹھے ہوئے. یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے جبریل امین کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی محمد بن مسلمہ بھی تھے. حدیث کہتی ہے اتنے فتنے آئیں گے زمین پر کوقع القطر، جس طرح بارش کے قطرات کو گنا نہیں جا سکتا اس طرح زمین پہ فتنے آئیں گے. اور حالت یہ ہوگی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. اگر کوئی شام کو وہ مسلمان ہے تو صبح تک کافر ہو جائے گا. اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو؟ جواب ملا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا. یہ واحد صحابی ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے ڈر ہے کہ تمہیں فتنے نہ پہنچیں، لیکن محمد بن مسلمہ کو فرمایا لا تضرک الفتنہ. محمد بن مسلمہ تجھ پہ کوئی فتنہ اثر نہیں کرے گا. یہ کمالات اللہ نے ان کو عطا کی. وہ کیسے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ؟ روح قبض کی گئی تو اس کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا. اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اور آسمان کے دروازے کھولے گئے. ایک نہیں 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے زمین پہ آئے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول فرمانے لگے ذرا جلدی کرو اس کو غسل دیں، یہ نہ ہو کہ فرشتے آ کے ہم سے پہلے اسے غسل دے دیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ بھی بہت سارے کمالات جو رکھے تھے اور کرامات بھی رکھی تھی. سید المرسلین کی مجلس بڑی پسند تھی صحابہ کو. اسید بن حضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ رات بیٹھے رہے. سید المرسلین سے اجازت لے کے جب جانے لگے تو ہاتھ میں چھڑی تھی دونوں کے ہاتھوں میں. صحیح بخاری کی روایت فی لیلۃ مظلمہ، رات بڑی تاریک تھی. ومعهما مثل المصباحین یضیئان بین ایدیہما. وہاں سے نکلے
اپنے گھر کو جانا تھا، رات بڑی تاریک تھی، کیسے راستہ دیکھے؟ اللہ عز و جلال نے یہ دکھانا تھا، ان کے ہاتھوں میں جو چھڑیاں تھیں اللہ نے ان کو ٹارچ بنا دی ہے، اور وہ اسی روشنی میں چلتے جا رہے۔ جب تک اکٹھے چلے ہیں تو ایسا ہی ہوا، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 465، جو ہی وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جدا ہوئے تو ہر ایک کی ٹارچ الگ الگ اس کے ساتھ ہے، چھڑی کو اللہ نے روشن کر۔ یہی وہ اسید ابن حضیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ عز و جلال نے اتنا کمال دیا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا، سورۃ البقرہ شروع کر دی، بیٹا یحییٰ پاس سے ڈر گئے کہ کہیں گھوڑا اس کو رون نہ ڈالے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے روشنی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نے یہ قصہ پیش کیا کہ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، اتنی روشنیاں تھیں جیسے بہت زیادہ چراغ ہوں، جیسے چھتری چراغوں کی بنی ہو۔ کہا میرے صحابی اگر تم پڑھتے رہتے لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر تو ایسا پڑھتا رہتا قرآن تو صبح لوگ بھی دیکھتے اور کوئی بھی چیز ان کے سامنے مخفی نہ ہوتی، یہ روشنیاں لوگ بھی دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایسے صحابہ بھی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن حرام، عبداللہ بن عمر بن حرام، یہ واحد صحابی ہیں کہ اللہ عز و جلال نے ڈائریکٹ ان سے کلام فرمائے۔ یہ کمال کیسے ملا؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں جس رات صبح میرے والد شہید ہوئے ہیں تو میرے باپ نے مجھے بلایا، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ صبح میں نے سب سے پہلے اپنے رب کو ملنا ہے، آپ کی بہنیں ہیں ان کا خیال کرنا، قرض ہے اس کی ادائیگی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی فرماتے ہیں جب وہ شہید ہوئے ان کا مصلح کیا گیا، ان کے کان اور ان کے ہونٹ اور ان کی ناک کو کاٹا گیا، اس کے اوپر کپڑا ڈالنے لگے، فرمایا کپڑا ڈالو یا نہ ڈالو فرشتوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایسے بھی جلیل القدر تھے جن کی اللہ عز و جلال نے دنیا میں اس طرح بھی حفاظت فرمائی۔ بئر معونہ پہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے ان میں ایک عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ دشمنوں کا خیال تھا کہ شہید تو کر دیا لیکن ان کے جسموں کے ساتھ بھی کھیلا جائے، نقصان دیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جو ہی عامر بن فہیرہ کے ساتھ ایسا کرنا چاہا اللہ نے ان کا جسم اٹھایا اور اتنا زمین سے اٹھا دیا کہ ان کے تیر تلوار وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ انتظار کرتے رہے، جب دشمن روانہ ہو گئے تو وہ جسم اسی طرح واپس اللہ نے زمین پہ اتار دیا۔ یزید بن اسود عشاء کی نماز پڑھتے مسجد میں دمشق کے اندر، وَيَخْرُجُ إِلَى زِبْدِينَ فَتُضِيعُ إِبْهَامُهُ الْيُمْنَى فَلَا يَزَالُ يَمْشِي فِي ضَوْئِهَا إِلَى الْقَرْيَةِ۔ دمشق کی مسجد سے جب واپس آتے بستی میں آنا ہوتا تھا، کوئی رستے کا پتہ نہیں۔ اللہ عز و جلال کیسی کرامت ظاہر کرتے، ان کے دائیں انگوٹھے سے روشنی نکلنے لگ جاتی جس سے وہ راستہ دیکھ کے اپنے گھر واپس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بیمار ہیں، بیٹوں نے ساتھیوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں، آپ نہ جاؤ۔ کہا نہیں۔ کشتی پہ بیٹھے
اور وہاں پہنچتے پہنچتے ہی اللہ کے پاس چلے گئے. راوی روایت کرتے ہیں فَلَمْ يَجِدُوا جَزِيرَةً يَدْفِنُوهُ إِلَّا بَعْدَ 7 أَيَّامٍ. 7 دن تک کوئی جزیرہ نہیں رستے میں آیا کہ ان کو دفنا دیا جائے. اس کے بعد ان کے دفنانے کا وقت آیا، لیکن اتنے وقت میں ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور جابر بن عبداللہ بھی فرماتے ہیں جب میں نے اپنے باپ کو دفنایا تو 6 مہینے کے بعد میں نے کہا کہ 2 صحابی چونکہ ایک ہی قبر میں اکٹھے ہیں تو ان کو الگ الگ کیا جائے. 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے باپ کو نکال کے نئی قبر میں جب ان کو ڈالا تو ان کے جسم میں کوئی بھی تغیر نہیں تھا سوائے معمولی سا کان پہ مٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر اللہ کے ہاں محبوب اور پیارے تھے. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حارث بن عامر کو بدر کے دن قتل کیا تھا، قیدی بن گئے. عبید اللہ بن عیاض بیان کرتے ہیں حارث کی بیٹی کہتی ہے یہ کیا چیز ہے ہمارا قیدی؟ واللہ ما رأیت اسیرا قط من خبیب، میں نے زندگی میں اللہ کی قسم ایسا قیدی نہیں دیکھا. صحیح بخاری کی روایت ہے 3045 کہ مکہ میں تو پھل ہے ہی کوئی نہیں، اس کے سامنے رات کو پھل پیش کون کرتا ہے؟ اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ انگور کھا رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ ذوالجلال کی مدد ہے، نصرت اور تائید ہے. لیکن اللہ ذوالجلال نصرت و تائید دیتے کس کو ہے؟ انبیاء اور صحابہ کی بات. جو اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے پھر اللہ ذوالجلال اسے گرنے نہیں دیتے. جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کا ایمان، ان کی زندگی کے ادب و آداب، ان کی قول، ان کا زندگی کا طور طریقہ اور ان کا کردار اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے جب وہ صحابہ کو لے کے نکلے 300 صحابہ ساتھ، چلتے 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 کھانا ختم ہو گیا. کھجوریں تھی، صحابی کہتے ہیں ایک کھجور ہم صبح چوستے اور کھاتے اور ایک شام کو. اور کدھر جا رہے؟ جہاد کرنے جا رہے. کیسی اللہ کی مدد آتی ہے؟ کہ اللہ تیرے دین کے لیے نکلے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے کلمات کی اللہ تعالیٰ نے کیسی لاج رکھی. سمندر کے کنارے پہ تھے، پانی نے اچھال کے ایک ایسی مچھلی باہر پھینکی جس کو راوی تو روایت کرتے ہیں عنبر نامی مچھلی. 300 لوگ 18 دن تک اس کو کھاتے رہے، مچھلی ختم نہیں ہوئی. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک کانٹا سب نکال کے اس کو گھما کے زمین پہ رکھا اور اونٹ پہ بیٹھ کے صحابی گزرتا تو ان کا سر پھر بھی نہیں لگتا تھا. یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ یہ اللہ ذوالجلال کی مدد تھی جس کا آج امت میں یقین ختم ہو گیا. تو اللہ ذوالجلال کے وعدے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرے بارے میں جو کوئی گمان کرتا ہے میں وہی عطا کرتا ہوں. اگر میرے بارے میں اچھا گمان ہو تو میں اچھے فیصلے کرتا ہوں، اگر برا گمان ہو تو اس کے برے گمان کا بدلہ ہی دیتا ہوں. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اپنی سواری پہ اور آ کے رک گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم یرید، یہ سواری پہ ایک آنے والا آ رہا ہے، ذرا الرٹ ہو جائیے. صحابہ الرٹ ہو گئے. جو ہی آ کے وہ رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہیں آپ؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس نے سوالات کے جواب دیے. کہا میں تو اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں.
کا اصبت، جس کو ملنا چاہتے ہو تمہارے سامنے. اس قدر خوش ہوا وہ شخص کہ مجھے زندگی میں اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا. حکم کیجئے. کہا مسلمان ہو جائے. کلمہ پڑھا. سواری نے قدم اٹھایا اور ایک سوراخ میں رکھا. گرتا گرتا وہ سواری سے گر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالرجل، حذیفہ اٹھو جلدی سے پکڑو. انہوں نے سیدھا کیا. فیقعدانی فلم یقعد، اس کو بٹھاتے ہیں وہ بیٹھتا ہی نہیں. فیحرکانہ ولم یتحرک، اس کو ہلایا حرکت نہیں کر رہا. صحابی کہتے ہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. فإنی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، لگتا ہے یہ بھوک کی حالت میں تھا. میں نے دیکھا دو فرشتوں کو وہ جنت کے پھل اس کے منہ میں ڈال رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مدد دی. ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ النضر کی بیٹی ہے. جب ان کی اپنی پھپھو کے ایک عورت سے لڑائی ہوئی، ہاتھ پائی ہوئی اور ہاتھ لگا تو اس کا دان ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا اب تو ہم یہ بدلہ لیں گے. السن بالسن والجروح قصاص. ان سے کہا کہ تم دیت لے لو. کہتے ہیں دیت نہیں لینی، بدلہ لینا. ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہہ دیا اللہ کی قسم میری پھپھو کا دانت نہیں ٹوٹے گا. قسم اللہ تعالیٰ پہ ڈال دی. صحیح بخاری کی روایت ہے 2806. وہ لوگ جو دیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے صبح آئے اور آ کے کہتے ہیں نہ دیت لینی ہے نہ بدلہ لینا ہے، ہم نے معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کی قسم کو اللہ پورا کر دیتے ہیں تو اس صحابی کو دیکھ لیجئے. براء ابن مالک یہ قسم ڈال دے تو اللہ قسم پوری کر دیتے. وہ کیسا کمال ہوگا کہ صحابی کی آنکھ باہر آئی ہے نعمان کی تیر لگنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک لعاب لگا کے آنکھ کو اندر کیا. کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میری یہ آنکھ باہر آئی تھی کہ یہ آئی تھی. اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اسی طرح اپنے ولیوں کی بھی. اور ولی کہتے کس کو ہیں؟ وہ شخص القریب من اللہ المختص بھی، جس شخص کو اللہ اپنا تقرب نصیب فرما دے. العالم باللہ، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت رکھنے والا. المواظب علی طاعتی، اللہ کی اطاعت پہ پابندی کرنے والا. المخلص فی عبادی، جو اللہ کی عبادت میں انتہا درجے کا اخلاص اپنے اندر پیدا کر لے، اس کو ولی کہتے ہیں. اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ایمان جس کا مضبوط ہے، تقوی اسے نصیب ہو گیا ہے، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. نہ اس کو دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو بار بار تقوی کی وصیت کی. امت اسلامیہ میں ایک نہیں کتنے ایسے لوگ گزرے. امام ابو جعفر رحمہ اللہ جو قرات عشرہ کے 10ویں قاری ہیں، جب یہ فوت ہوئے جنہوں نے ڈائریکٹ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھا تھا، جب انہیں غسل دیا گیا
تو غسل دینے والوں نے کیا دیکھا؟ مثل ورقۃ المصحف، ایک قرآن مجید کے ورقے کی مانند روشنی ان کے سینے میں دیکھی. کہنے لگے یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اسے روشنی عطا کر دی. امام نافع رحمہ اللہ، جن کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، پوچھا کہ راز کیا ہے؟ کہتے تھے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے میرے منہ میں لعاب ڈالا تو اس دن سے یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے آ رہی ہے. محمد بن نصر المروزی محدث ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے زندگی گزارنے والے ہیں. ایک سفر میں تھے، کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں، پانی نہیں تھا، اور حالت یہ تھی کہ اب صرف ایک ہی بات تھی کہ موت کس وقت آتی ہے. میں نے جو ہی سر رکھا، میرے علم میں نہیں یہ کہاں سے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا، اس نے آ کے کہا اٹھو جلدی سے پانی پی لو. میں نے پانی پیا بھی اور جاریہ کو بھی پلایا، پھر اس کے بعد ہمیں وہ شخص نظر نہیں آیا. اللہ کے دین کے لیے جو مخلص ہو جاتا ہے، ابو الحسن الزاہد کا قصہ پڑھ کے انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. مصر کا بادشاہ طولون نے جب اس کو سزا دینی چاہیے، اور بادشاہ بیچارے ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چل جائے کہ یہ ہماری کرسی ختم ہو جائے گی تو وہ کسی نیک اور کسی اچھے انسان کو کچھ نہیں جانتے. اس لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ مرغا تو اذان کہتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. تو کہتا ہے آج سمجھ آئی، جو بیدار کرتا ہے نا وہ ہمیشہ ذبح ہی ہوتا ہے. مرغے کو بھی لوگ ذبح کرتے ہیں. تو اس عالم کو بھوکے شیر کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں جو ہی وہ شیر اندر داخل ہوا بوچھلا، کہتے اللہ اکبر، وہ بیٹھ گیا. وہ باہر اس سوچ میں تھے کہ اب ختم ہو چکا ہوگا. جب دروازہ کھولا تو شیر بیٹھا ہوا تھا. کہا آپ کو اس نے کچھ کہا نہیں؟ کہا بس منہ آ کے لگایا تو میں تو دلائل دہرا رہا تھا کہ شیر کا لعاب پاک ہے کہ نہ پاک ہے، تو میں تو وہ دلائل دہرا رہا تھا، میں نے تو اور کچھ ہی سوچی نہیں. اللہ ذوالجلال ایسا ایمان اور اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ تقرب الہی آپ کو بھی اور آپ سب کی اولادوں کو بھی نصیب ہو، اور ہمیں اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اپنے مقربین کی صف میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقی وامتنانی. اما بعد، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے 5 باتیں یاد رہنی چاہیے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی کا محور بنا لے، جو فہم صحابہ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے، جو تقوی کو اپنی زندگی کا تھیم بنا لے، اور تقرب الہی کے لیے ہر وقت تیار رہے، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ اسے کبھی گرنے نہیں دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، جس طرح اللہ ذوالجلال مدد کرتے ہیں اپنے محبوب اور ولیوں کی، انبیاء اور رسل اور صحابہ کے بعد، جو اللہ ذوالجلال کے دین کی بغاوت کرتے ہیں اللہ انہیں ذلیل بھی کرتے ہیں. مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے ذلیل کیا؟ مسیلمہ کذاب کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، تو وہ جب کسی چشمے میں
یا کسی کنویں کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو وہ اپنا لعاب داخل کرتے ہیں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. تو اس کی بھی تمنا پیدا ہوئی کہ یہ کام میں بھی کروں، کیونکہ دعویٰ تو اس کا بھی تھا. لیکن اللہ نے اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کیسے ذلیل کیا. راوی روایت کرتے ہیں عندما تفل فی عین رجل عوراء، جب یہ اطلاع ملی کہ اپنا لعاب لگا کے صحابی کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا تھا، تو اس نے بھی ایسا ہی کسی آدمی کی آنکھ کو کیا. ایک پہلے ضائع تھی، جو ہی اس کا ہاتھ لگا دوسری آنکھ سے بھی وہ بیچارہ اندھا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ زمین جو ہے اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، برکت کی دعا فرمائی. اللہ کے رسول نے پانی اس میں ڈالا، ہری بھری ہوگی، وہ دعا فرما دی. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے بھی اسی طرح پانی ڈالا، جو رہتی کسر تھی دوبارہ وہاں کچھ اگا ہی نہیں. اللہ ذلیل بھی کرتے ہیں. اخزاہ اللہ واللعنہ، اللہ نے ذلیل بھی کیا اور ملعون بھی بنایا. اسے کہا گیا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول سے تحنیک، پہلی خوراک جس کو گڑتی کہتے ہیں، وہ دلواتے ہیں. تو آپ بھی یہ کام کرو، آپ بھی تو نبی ہو نا. تو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، جو بچہ آتا آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے. جو ہی بچے کو لایا گیا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ دوبارہ بال نہیں ہو گئے. اور جس کو اس نے اپنے یہ پہلی خوراک بنا کے دی ہے اس کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلا. اس لیے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے. اگر اللہ ذوالجلال کی بغاوت پہ انسان اترائے کہ نبوت کا دعویٰ کر لے. اور آپ نے انبیاء کی خصائص پڑھے ہیں، سنے ہیں، ان میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہاں ہی سے اس کی تدفین ہوتی ہے. سوچنے کی بات نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے یہ ظالم، اگر تو سچے اس کے پیروکار ہیں تو وہاں دفنائے اسے. کہاں فوت ہوا تھا؟ یہ انبیاء کا خاصہ ہے. اگر تو نبی تھا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہو سکتا. وہ ماننے والے ذرا اس خصوصیت کو بھی پوری کر دیتے ہیں. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں فوت ہوئی، وہاں انہیں دفنایا. تو جس کی موت جہاں آئی ہے اس کو وہاں دفنانا چاہیے تھا. جو جھوٹا دعوے دار ہے اور آج امت کے لیے اس مصیبت بن گئی. اللہ مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک کنویں کا پانی زیادہ ہی کڑوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تو وہ میٹھا پانی ہو گیا. مسلمہ کذاب کو یہ پتہ چلا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے جب ایسا ہی کرنا چاہا تو راوی نے جو لفظ بولے ہیں میں اس کا ترجمہ کیا کروں کہ وہ اسی طرح ہو گیا جیسے انسان دنیا میں دیکھتا ہے کہ بول الحمار، گدھے کی پیشاب کی طرح ہو گیا. اللہ نے وہاں بھی ذلیل کیا. سورۃ القاریہ نازل ہوتی ہے، القاریۃ ما القاریہ. قیامت کسی نے نہیں دیکھی، لیکن جھوٹا تو جھوٹا ہوتا کہتا ہے اس طرح کی آیتیں تو میرے پاس بھی آتی ہیں. الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل. ہاتھی، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل. اس کی سونٹ بہت لمبی ہوتی ہے اور دم بہت چھوٹی ہوتی ہے. ساتھیوں نے کہا اس کا علاج کرواؤ. روزانہ سے ہم ہاتھی دیکھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی آیتیں بنا کے لے. آپ جب بغاوت کریں گے تو جس وجہ سے بغاوت کریں گے اللہ اسی وجہ سے ذلیل کر دیں گے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے آپ کے لیے، کوئی دوسرا آپشن نہیں. دنیا اور آخرت میں اگر عزت چاہیے تو اس آیت کو ہمیشہ پڑھیں، سمجھے. قل ان العزت للہ، اللہ کے لیے عزتیں ہیں، ولرسولہ، اس کے رسول کے لیے.